موضوع الدرس في بيان عظمة الله تعالى وكمال علمه سورة التغابن تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال هذه السورة هي آخر المسبحات وقد تقدم الكلام على تسبيح المخلوقات لبارئها ومالكها. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے مسبحات صورتوں میں سے مسبحات ان کو کہتے ہیں جن کے اول میں لفظ سبح یا یسبح ہو. یہ آخری صورت مبارک ہے. اب مفسر فرماتا ہے کہ میں اس پہ پہلے بحث کر چکا ہوں کہ تمام مخلوقات جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی وہ سب اپنے خالق اپنے مالک اپنے پیدا کرنے والے کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تسبیح حالی ہو یا تسبیح کالی ہو. ولہذا قال تعالی لہ الملک ولہ الحمد ای هو المتصرف فی جمیع الکائنات المحمود علی جمیع ما بخلقہ وبقدرہ ما یخلق ویقدرہ. اب اللہ نے فرمایا لہ الملک، اسی ہی کے لیے ہے ملک اور اسی ہی کے لیے ہے تعریف، اور وہ متصرف ہیں پوری کائنات کے اندر. تمام چیزیں جو ہیں اللہ تعالی کے حکم سے ہوتی ہیں. کوئی چیز حرکت نہیں کر سکتی مگر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے. ما تسقط من ورقۃ، کوئی برقع نہیں گرتا، کوئی پتا نہیں گرتا، کوئی پتا نہیں ہلتا مگر اللہ تعالی کا حکم ہوتا ہے. اور المحمود والا جمیع ما یخلق، اور اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے ہر اس چیز پہ جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس انداز پہ پیدا فرمایا وہ قابل تعریف ہے. تمام محامد تمام تعریفوں کی مستحق ذات حقیقتاً جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے قرآن پاک میں کئی مقام پہ آتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور کہیں آتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تو تمام محامد تمام تعریفیں اسی کو زیبا ہیں، اسی کی ذات کے لیے ہیں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَهْمَا أَرَادَ كَانَ بِلَا مُمَانِعٍ وَلَا مُدَافِعٍ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ. ہر چیز پہ قادر ہے. کیا معنی؟ جب ارادہ فرمائے، جو ارادہ فرمائے ان کو کوئی روکنے والا نہیں.
ان کے ارادے کو کوئی ٹالنے والا نہیں. اللہ کے ہر حکم اور ارادے کے مطابق وہی ہوگا جو چاہتے ہیں، جو نہ چاہیں وہ نہیں ہوگا. ما شاء اللہ یکن وما لم یشاء لم یکن، جو چاہیں وہ ہوگا، جو نہیں چاہیں وہ نہیں ہوگا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا حکم ہے جب ارادہ فرمائے کہیں گے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی دیر ہو. وقوله تبارک وتعالی هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن ای هو الخالق لکم علی هذه الصفة وأراد منكم ذلك فلا بد من وجود مؤمن وكافر وهو البصير ومن يستحق الهداية ممن يستحق الضلال وهو شهيد على أعمال عباده وسيجزيهم بها أتم الجزاء. هو الخالق لكم، اسی نے تمہیں پیدا فرمائے صفت پہ، اور وہ جو ارادہ فرماتے ہیں جس کو چاہیں ایمان نصیب فرمائیں اور جس کو چاہیں گمراہی میں ڈال دیں. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو ہدایت دیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اور جس کو اللہ گمراہ فرمائے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باقی یہ کہنا کہ اس کو کیوں ہدایت دی، اس کو کیوں گمراہ کیا، تو وہ جاننے والے ہیں، وہ دیکھنے والے ہیں کہ کون ہدایت کے لائق ہے اور کون ہدایت کے لائق نہیں ہے. تو جو مستحق کے ہدایت ہوتا ہے اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور جو مستحق نہیں ہوتا ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں. یہ اس کی اپنا کمال ہے، اس کا کمال علم ہے. وَهُوَ شَهِيدٌ عَلَىٰ أَعْمَالِ عِبَادِهِ، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے اعمال پہ گواہ ہیں، دیکھنے والے، جاننے والے ہیں، کیونکہ پھر ان کو اس کے مطابق جزا دیں گے قیامت کے اندر. اگر اعمال بہتر ہیں تو جزا بھی بہتر ہوگی، اور اگر اعمال برے ہیں تو پھر سزا بھی اسی طرح ہوگی. ان خیرن فخیر و ان شرن فشر، اگر اعمال خیر ہیں تو بدلہ بھی خیر ہے، اگر اعمال شر ہیں تو پھر بدلہ بھی اسی طرح کا ملے گا. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ایک ذرے کے برابر بھی اگر اچھائی ہے تو صلہ ملے گا، اور ایک ذرے کے برابر بھی برائی ہے تو اس پہ سزا ملے گی. ولہذا قال تبارک و تعالی واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تبارک و تعالی جو تم کرتے ہو دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق، وہ ذات جس نے آسمانوں کو پیدا فرمایا اور زمین کو ٹھیک ٹھیک. اب ایک مسئلہ، ایک بات رہ گئی، وہ سمجھ لیں. قرآن پاک میں جہاں بھی آپ نظر ڈالیں گے تو لفظ سماوات جو ہے وہ تو ہمیشہ جمع آیا. والذی خلق السماوات والارض ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. تو ایک بات یاد رکھیں، سماوات جو ہے یہ جمع کا صیغہ، اور ارض جو ہے یہ مفرد ہے. یعنی کسی بھی آیت میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے آسمان، یعنی جمع، میں نے آسمان بنائے اور زمینیں بنائی، بلکہ جہاں بھی لفظ آیا والارض کا آیا. اس کی ایک وجہ تو علماء نے یہ فرمائی ہے کہ الارض جو ہے یہ الف لام جنس کا ہے، یعنی جنس زمین اس میں سب آ گئے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جیسے آسمان ساتھ ہیں زمینیں بھی ساتھ ہیں. اللہ نے قرآن میں باقاعدہ فرمایا ہے سب سماوات انطباقا، ہم نے 7 آسمان بنائے ہیں طبق فوق طبق. ومن الارض مثلہن، اور زمینیں بھی اسی طرح ہم نے 7 بنائی. تو آسمان بھی 7 ہیں اور زمینیں بھی 7 ہیں، لیکن زمین کا لفظ جو ہے وہ الارض کے لفظ سے آتا ہے، یا جنس مراد ہے، جمع کا صیغہ کبھی نہیں آیا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟
تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اصل میں جو آسمان ہے نا، یعنی پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ایک تو ان میں فاصلہ ہے، یعنی دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اس سے جو پہلا آسمان ہے اس تک اگر کوئی پیدل سفر کرے تو 500 سال کا سفر ہے، پھر دوسرا آسمان ہے، پھر تیسرا، ہر آسمانوں کے درمیان میں 500 سال کا فاصلہ ہے، اور ہر آسمان میں اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے ملائکہ ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، تو آسمانوں کے درمیان میں فاصلے ہیں، لیکن زمین کے درمیان میں فاصلہ نہیں ہے کہ ایک زمین یہاں ہو اور ایک پھر 500 سال نیچے ہو۔ زمین کے جو ہے وہ گویا پرت پہ پرت ہے لیکن ہے ساتھ، ان کے درمیان میں وہ فاصلہ نہیں ہے بلکہ وہ ساتھ کے ساتھ ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی سماوات کا لفظ جو ہے وہ تو جمع سے فرماتے ہیں، اور ارض جو ہے وہ لفظ افراد سے فرماتے ہیں کہ جب ایک ہی جنس ہے وہ سب مل کے گویا ایک ہو جاتی ہے۔ اور بعض علماء کرام نے اس کا دوسرا جواب بھی دیا ہے، وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں، انہوں نے کہا کہ آسمان جو اللہ نے بنائے ہیں، اصل بات سمجھیں کہ سب سے پہلے اللہ نے پانی پیدا کیا، سب سے پہلے جب دنیا بنی ہے نا پانی تھا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ کا عرش مبارک جو ہے وہ بھی اسی پانی پہ تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے حکم دیا اور اس پانی کے اندر گرمی پیدا ہوئی، پھر وہ پانی جو ہے ابلتا گیا، کم ہوتا گیا، کم ہوتا گیا، کم ہوتا گیا، پھر وہ ایک جو ہے کیچڑ کی شکل اختیار کر گیا، اور وہ جو گرمی سے بخارات اٹھ رہے تھے وہ اوپر جا کے دھواں بن گئے۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان، یعنی وہ دھواں تھا، اس کو پھر اللہ نے آسمان بنایا۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، اور اسی طرح قرآن میں آتا ہے وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہر آسمان میں پھر اللہ نے اپنے احکام جاری فرمائے۔ اور جب یہ آسمان سارے مکمل ہو گئے، یاد رکھو، تو 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا ہے، اور 7ویں آسمان پر جو ہے یاد رکھیں پھر وہ یعنی اللہ نے جو جنت بنائی ہے جنت الفردوس الاعلی، تو اس کی زمین جو ہے وہ 7واں آسمان ہے، اور اس کے اوپر پھر میرے اللہ نے کرسی پیدا فرمائی ہے، جس کو قرآن نے خود ذکر کیا وسع کرسیہ السماوات والارض، اور وہ کرسی اتنی بڑی ہے، سرکار دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 7 زمینیں ایسے اللہ بچھا دیں اور 7 آسمان بھی ایسے بچھا دیں تو وہ کرسی اتنی بڑی ہے، اس کے مقابلے پہ ایسے ہوں گے کہ حلقۃ ملقات فی فلاۃ من الارض، جیسے کوئی ایک کڑا جنگل میں پھینک دو وہ کتنی جگہ روکے گا؟ تو کرسی کے سامنے 7 آسمان و زمین اتنے چھوٹے لگیں گے جیسے ایک کڑا پڑا ہو۔ اچھا، اس کے بعد پھر عرش ہے، اور عرش کرسی سے بھی بڑا ہے، اور وہ اتنا بڑا ہے جیسے کہ حلقۃ ملقات فی فلاۃ من الارض کے گویا زمین میں اتنا کڑے کی جگہ روک رہا ہے۔
اور عرش کے نیچے جو ہے پھر ایک دریا ہے، اور عرش کے نیچے جو ہے پھر ایک بہت بڑی عظیم لوح ہے جس پہ اللہ نے لکھا ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے گئی، اور عرش پہ میرے اللہ کا استوا ہے جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، ہم اس میں بحث نہیں کریں گے، بس قرآن کہتے ہیں استوا تو ہمارا ایمان ہے، استوا علی الارض۔ تو یہ ہے نظام عالم، اس لیے آسمانوں کو جمع کے صیغے میں اللہ نے ذکر کیا۔ اور یہی بات یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ جو چاند پہ پہنچنا ہے یا ستاروں پہ، یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ قرآن جو کہتا ہے آسمانوں میں کوئی نہیں داخل ہو سکتا، ایک بات یاد رکھو۔ اس لیے ہمارے بعض بھائی جو ہے نا مولوی صاحبان، ان کو غلطی لگ جاتی ہے کہ وہ تو کوئی نہیں داخل ہو سکتا، یہ چاند پہ کیسے پہنچ گیا؟ اللہ کے بندے، چاند تو آسمان سے نیچے ہے۔ قرآن جو کہہ رہا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، کسی کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھل سکتے، ولا يدخلون الجنت، اور کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، جیسے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں نہیں داخل ہو سکتا، کوئی داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، تو لہذا آسمانوں میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک اس چاند کا یا سیارات کا تعلق ہے، یہ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ تو ایسے قنادیل معلقۃ بین السماء والارض، یہ تو قنادیل ہیں اللہ نے روشنی کے لیے آسمان و زمین کے درمیان میں لٹکا دی ہیں۔ جیسے دیکھو نا، اب یہ دیکھو چھت اور زمین کے درمیان میں لٹک رہی ہے، اب یہ چھت میں نہیں ہے۔ اسی طرح وہ جو اپنا چاند ہے یا سورج ہے وہ آسمانوں کے اوپر نہیں ہے، اور نہ آسمانوں میں وہ کھبا ہوا ہے، بلکہ اس کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزین کر دیا ہے آسمانوں کو، اور آسمان کا دروازہ کسی کے لیے نہیں کھل سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ اسی لیے معراج کی رات جبریل علیہ السلام جب حضور پاک سرکار دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے تو ہر آسمان کے دروازے پہ پوچھا جاتا تھا من کون؟ تو حضرت جبریل عرض کرتے انا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں۔ تو دوسرا سوال ہوتا من معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو جبرائیل کہتے محمد الرسول اللہ، میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تیسرا سوال ہوتا حل بعث الیہ، کیا آپ کو آسمانوں پہ آنے کا حکم اور دعوت پہنچا دی گئی ہے؟ تو جبریل کہتے ہیں ہم ثم یفتح لہ، حضور نے فرمایا پھر ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھلتا اور ہم آسمان میں داخل ہو جاتے۔ تو آسمانوں میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی مسئلہ یہی سمجھ لیں کہ بارش جو ہے اس کے دو طریقے ہیں، یا تو اللہ براہ راست آسمانوں سے بارش اتارتے ہیں، پانی باقاعدہ آسمانوں سے، ففتحنا ابواب السماء، اللہ نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہوائیں جو ہیں وہ ابخرۂ مائیہ کو اٹھا کے اوپر لے جاتی ہیں اور اس سے بادل بنتے ہیں، پھر اللہ کے حکم سے ان بادلوں سے پانی برسایا جاتا ہے۔ اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کہ کیا تم نے پانی اتارا ہے بادلوں سے یا ہم ہیں اتارنے والے؟ تو لہذا یہ دو تو اس لیے سماوات کا لفظ جو ہے وہ جمع ہے۔ اور بعض علماء نے اس کا ایک اور بھی جواب لکھا ہے کتابوں میں، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ ہے کہ پہلا آسمان ایک اور چیز سے بنایا گیا، دوسرا اور چیز سے، مثال کے طور پر ایک چاندی سے، ایک سونے سے، ایک تانبے سے، ایک جس سے، یعنی مختلف دھاتیں ہیں، لیکن زمین ایک چیز ہے، اس کے اندر کوئی فرق نہیں، اس لیے اس کو الارض لکھا جاتا ہے اور سماوات کو جمع لکھا جاتا ہے کہ اس کی تخلیق جو ہے اللہ نے مختلف چیزوں سے فرمائی ہے، اور زمین کی تخلیق جو ہے وہ ایک ہے۔ تو
اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں بھی آپ دیکھیں گے، جیسے یہاں فرماتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق بالعدل والحکمت، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو انصاف سے ٹھیک ٹھیک بنایا ہے. وصورکم فاحسن صورکم ای احسن اشکالکم كقوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك وكقوله تعالى والله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. وہ ذات جس نے زمین تمہارے لیے جائے قرار بنا دی ہے اور آسمانوں کو تیری چھت بنا دیا اور تمہیں بہتر سے بہتر صورت پہ پیدا کیا اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا. وقوله تعالی وإلیہ المصیر، المرجع والمآب، ہر چیز نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. ثم اخبر تعالی عن علمہ بجمیع الکائنات السمائیۃ والارضیۃ والنفسیۃ، اب اس کے بعد اللہ خبر دیتے ہیں کہ میرا علم کامل ہے آسمانوں میں زمینوں میں جو چیزیں جہاں ہیں جس حالت میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں. قد احاط بکل شیء علما، اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے. اس لیے فرماتے ہیں یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ جانتے ہیں جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جانتے ہیں جو تم چھپاتے ہو یا جو ظاہر کرتے ہو. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تبارک و تعالی دلوں کے بھی جاننے والے ہیں. تیرے دلوں کے اندر جو بھید ہیں اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں. واللہ اعلم. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کل تو جمعرات ہے، جمعرات درس نہیں ہوتا، جمعہ سے انشاءاللہ تقریر جو ہے موسم حج کا وہ شروع ہو جائے گا اور یہ کتابوں کا سبق جو ہے وہ بند ہوگا، وہ انشاءاللہ پھر حج کے بعد، کیونکہ اب حجاج کرام تشریف لے آئے ہیں تو اب ان کا حق جو ہے وہ ان سے زیادہ ہے کہ ان کو تو الحمدللہ ہم سارا سال پڑھاتے ہیں نا، لیکن حجاج تو مہمان ہیں. تو انشاءاللہ جمعہ کے بعد سے اللہ کی رحمت سے آپ کی دعاؤں سے تقاریر موسم الحج کی ابتدا ہوگی. دعا کریں اللہ ہمت، صحت، عافیت اور انشراح نصیب فرمائیں. کسی ساتھی نے پوچھا ہے کہ نفلی طواف جو ہم کرتے ہیں اس میں رمل کرنا ہے؟ بالکل نہیں. رمل اس طواف میں ہوتا ہے جس میں احرام بھی ہو اور اس کے بعد صفا مروہ بھی دوڑنا ہو، یعنی وہ حج میں اور عمرے میں جب احرام ہوگا. نفلی طواف میں کوئی رمل نہیں ہوتا. کہتے جی میرے والد کو کسی نے بلا وجہ قتل کیا ہے اور قاتل جو ہے وہ جیل میں ہے. میرا بھائی اب یہ آپ کی مرضی ہے، جو وارث ہیں وہ رسا ہیں شریعت کے، اللہ نے ان کو 3 حق دیے ہیں. یا تو آپ اپنے قتل کا بدلہ قتل لیں، قصاص لیں کہ اسے بھی قتل کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ آپ دیت لے کے ان کو معاف کر دیں. تیسرا یہ ہے کہ آپ ان کو ویسے بھی چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن تم معاف بھی کر دو تو اللہ اس کو سزا دیں گے، کیونکہ یہ حق العباد معاف ہوگا. حق اللہ تو باقی ہے نا کہ اس نے اللہ کے بندے کو کیوں قتل کیا ہے. کہتے جی کہ پاکستان میں
ہماری مسجدوں میں 11ویں شریف کا ختم ہوتا ہے، میرا بھائی یہ سارے 11ویں 12ویں یہ سب بدعات ہیں، ان کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو ایک رواج ہے، لوگوں نے بنا رکھا ہے جی کہ حضرت پیران پیر کی 11ویں منائی جا رہی ہے۔ تو جب پیران پیر پیدا نہیں ہوئے تھے تو 11ویں والے کہاں تھے؟ کیا پھر 11ویں منانے کا حکم خود پیران پیر نے دیا ہے؟ چلو قرآن حدیث میں نہ دکھاؤ، پیران پیر کی مجھے کتاب دکھا لو تو میں تمہارے ساتھ میں مان لوں گا۔ اللہ کے بندے، پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، وہ تو اتنا بڑا موحد انسان تھا، وہ تو حنبلی المسلک تھے، ان کا تو وہی عقیدہ تھا جو یہاں کے ائمہ حرمین کا عقیدہ ہے، جن کو تم وہابی کہتے ہو۔ وہ تو بہت بڑا وہابی تھا۔ یہ جو چیزیں ہیں نا جی، یہ تو بعد والے لوگوں نے محض اپنے پیٹ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایجاد کی ہے، جن کا تعلق نہ قرآن سے ہے، نہ حدیث سے، اور نہ فرمان پیران پیر سے ہے۔ میں نے آپ کو کہا ہے نا، مجھے کسی کتاب میں دکھا دو کہ حضرت پیران پیر نے فرمایا ہو کہ بھئی ہر مہینے کی 11ویں شریف کو دودھ تقسیم کیا کرو یا شیرینی بنا کے تقسیم کیا کرو۔ میرا بھائی یہ سارے بدعات ہیں، امام جعفر کے کنڈے ہیں، یہ جناب پیران پیر کی 11ویں ہے، یہ تیسرا ہے، یہ 7 جمعراتیں ہیں، یہ کل شریف ہیں، یہ 40واں ہے۔ یہ مولوی کے پیٹ کا مسئلہ ہے، کیونکہ مولوی کو تم ویسے تو دیتے نہیں، اس نے بھی ایک لائن لگا دی ہے نا، اتنے میں ایک اور بندہ مر جاتا ہے، اس کا کام چلتا رہتا ہے۔ پہلا حج میں نے خود کیا تھا، وہ جو کام کرتا ان کی طرف سے پتہ نہیں کیا تھا، میں نصاب کا مالک نہیں تھا تو فرض ادا نہیں ہوا۔ اگر آپ کو حج کا پیسہ والد نے یا دادے نے دیا تھا کہ تم مالک ہو اس پیسے کے، تمہارا حج فرض ادا ہو گیا۔ اگر انہوں نے کہا چلو یار ہم تمہیں حج کروا دیتے ہیں، تو پھر تمہارا نفل ہوا، حج فرض نہیں ہوگا۔ حج فرض تب ہوگا جب تمہارے پاس اپنا پیسہ ہوگا، طاقت ہوگی۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں آذان سے پہلے درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور بعض مقامات پہ صلاۃ و سلام پڑھے جاتے ہیں، اور اسی طرح آذان کے بعد بھی، تو یہ بھی خالص بدعت ہے جس کا کوئی قرآن و حدیث سے تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھو، اگر آذان سے پہلے درود پاک یا صلاۃ و سلام کا حکم دیتا تو سب سے پہلے حضرت بلال پڑھتے۔ تم کوئی بلال سے زیادہ بڑے عاشق ہو؟ اور حضور نے جو حکم دیا فرمایا قولوا کما یقول المؤذن، آپ نے فرمایا تم اس طرح کہو جس طرح مؤذن کہے، وہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تم کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی طرح جب وہ کہے حی علی الصلاۃ، تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اگر وہ کہے الصلاۃ خیر من النوم، تم کہو صدقت وبررت ودعوت الی الحق۔ اور اس کے بعد فرمایا جب وہ کہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تم کہو وانا اشہد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا۔ اور ایک روایت میں الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ اور اگر آتا ہو تو پھر کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. یہ سارا دین میرے مدنی نے خود سکھلایا ہے. اگر اذان سے پہلے بھی صلاۃ و سلام ہوتے تو آپ ضرور سکھلا دیتے. کہتے جی کہ جب جنازے کو لے کے جاتے ہیں تو ساتھ میں کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. یہ بالکل یہ بھی بدعت ہے. کوئی حکم نہیں ہے کلمہ پڑھنے. اللہ جانے مجھے تو بھائی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ان لوگوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہر کام میں ہم بدعت نہیں پیدا کریں گے اور حضور کی سنت کو چھوڑ دیں گے. سنت یہ ہے کہ لکنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ. حضور نے فرمایا کہ جب کوئی مرنے والا ہے اس کے قریب آپ بیٹھے ہیں اس کو کہو نہیں, اس کو نہ بلکہ آپ خود پڑھنا شروع کر دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تاکہ اس کو بھی یاد آ جائے اور وہ کلمہ پڑھ لے. اور من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دخل الجنہ, اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے. تو اس کے بعد یہ حکم ہے کہ اس کی باقاعدہ تم غسل دو, تجہیز کرو, تکفین کرو, پھر اس کو جا کے قبر میں دفن کرو. کسی جگہ حکم نہیں ہے کہ تم کلمہ پڑھو, چلتے ہوئے کلمہ پڑھو, قبر پہ اذان دو. یہ ساری بدعات ہیں. اور انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے تو سمجھ نہیں آتی قیامت میں خدا کو یہ مولوی کیا جواب دیں گے کہ ہر جگہ ایک بدعت پیدا کر دی. حضور نے ہمیں جنازے کی دعا سکھلائی ہے. جنازہ جب پڑھتے ہو دعا کرتے ہو, ایمان سے کہو نہیں کرتے ہو اللہم اغفر لحینا ومیتنا. یہ کیا ہے؟ یہ دعا حضور نے سکھا, اس پہ اعتبار نہیں. جب جنازہ ختم ہو جائے اب مولوی صاحب پھر دعا کرائیں. وہ جو دعا نبی پاک نے سکھلائی ہے تمہیں اس پر ایمان نہیں ہے کہ ہم تم اگر میرے مدنی کی دعا پر یقین نہیں رکھتے ہو, ہمیں بھی تمہاری دعاؤں پہ کوئی یقین نہیں ہے. خالص بدعت ہے اور گمراہی ہے. اچھا, اب حضور نے فرمایا قبر میں دعا مانگو, یہ نہیں مانگتے. حضور نے فرمایا قبر پہ دعا مانگنا سنت ہے. آپ نے فرمایا فدعوا لہ فاسألوا لہ التثبیت. آپ نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے دعا کرو, اللہ اس کو سوال و جواب میں ثابت قدم رکھے. وہاں نہیں کرتے. اللہ کے نبی نے فرمایا مسجدوں میں اذان دو, یہ کہتے ہیں قبر پہ اذان دیں گے. اب کوئی علاج ہے مجھے بتاؤ, کوئی ایک چیز بھی ہے جس میں انہوں نے بدعت نہیں کری ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں جی عطاء الرسول نام رکھنا بالکل ناجائز ہے. عطاء اللہ کرتے ہیں, عطاء اللہ تو ہو سکتا ہے, عطاء الرسول نہیں ہو سکتا. عبد اللہ تو ہو سکتا ہے, عبد الرسول نہیں ہو سکتا. یعنی ہر کام میں انا للہ یا شرک ہے یا بدعت ہے, یا شرک ہے یا بدعت. اب ہمارے کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کا نام ہے عبد المصطفیٰ, عبد النبی, عبد الرسول. او بھائی کافر بھی تو یہی نام رکھتے تھے, عبد المسیح, عبد اللات, عبد العزا. اگر تم نے بھی غیروں والے نام رکھنے ہیں تو پھر کافروں کا اور مسلمانوں کا فرق کیا ہے؟ اچھا, اسی طرح لکھیں گے نبی بخش, رسول بخش, فقیر بخش, حسین بخش. اللہ نے تو ان کو کچھ نہیں بخشا ہے نا, یہ سارا فقیروں پیروں سے لے رہے ہیں. اس سے بڑا شرک ہے کائنات میں کوئی؟ اللہ فرماتے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. میری مرضی ہے میں لڑکی دوں, میری مرضی ہے میں لڑکا دوں, میری مرضی ہے میں جوڑے دوں, میری مرضی ہے میں نہ دوں. ہم کہتے نہیں ہمیں تو نبی بخش, نبی نے بخشا ہے, اللہ نے تو نہیں دیا. اسی طرح آپ دیکھ لیں, یعنی ہمارے ناموں میں بھی شرک ہے, بدعات ہے.
ہمارے کام میں بھی شرک ہے، بدعات ہے، ہم اس کا ماں سوا اللہ سے دعا کرنے کے تو کوئی حل نہیں کہ دعا کریں اللہ ہدایت دے۔ اگر قربانی کے بعد ہم کنکریاں ماریں، بھائی مسئلہ سمجھو، روز جو ایک مسئلہ پوچھو تمہیں سمجھ نہیں آتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ترتیب واجب ہے، یعنی پہلے کنکری ماریں، اس کے بعد قربانی کریں، اس کے بعد سر منڈائیں۔ اور ان کی دلیل کیا ہے کہ سرکار دو عالم نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کو آ کر پہلے کنکری ماری، پھر آپ نے قربانی کی، پھر آپ نے سر مڈایا، تو یہی عمل ہے محمد مصطفیٰ کا۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ اگر ترتیب آگے پیچھے ہوگی تو دم اور ایک بکری دم دینی پڑے گی۔ اچھا، باقی ائمہ فرماتی ہیں کہ اگر ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ایک آدمی نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قربانی تو کر دی ہے لیکن کنکریاں نہیں ماری، تو آپ نے فرمایا علم فلا حرج، جاؤ مارو کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح ایک اور آدمی آ گیا، اس نے کہا کہ حضور میں نے سر تو منڈا دیا ہے اور میں نے تو قربانی نہیں کی۔ ہم نے بولا جاؤ سر منڈاؤ، لا کوئی حرج نہیں۔ وہ اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں کہ ترتیب واجب نہیں ہے، اگر آگے پیچھے ہو جائے تو حضور نے فرمایا لا حرج، کوئی حرج نہیں۔ ان کی دلیل یہ حدیث مبارک ہے، تو لہذا کسی پہ اعتراض نہ کریں، کسی امام کے بارے میں سوء ظن نہ رکھیں۔ ہر امام حدیث رسول لیتا ہے لیکن سمجھ اپنی اپنی ہوتی ہے۔ اب امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تجھ پہ گناہ کوئی نہیں، یہ معنی تھوڑا ہے کہ تم کرو گے تو سزا بھی نہیں ملے گی، دم نہیں دینی پڑے گی۔ گناہ الگ چیز ہے، دم الگ چیز ہے۔ اور دوسرا وہ یہ فرماتے ہیں کیا حضور نے مکہ شریف میں اعلان کر دیا تھا کہ بھی جس نے بکری ذبح کرنی ہے پہلے انتظام کر دو؟ یہ تو بعد میں جب لوگوں نے مسائل پوچھے کہ یا رسول اللہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی، میں نے کنکری نہیں ماری اور بکری، آپ نے فرمایا کوئی گناہ نہیں۔ تو اگر کسی سے وہ کہتے ہیں غلطی ہو گئی ہے، کوئی مجبوری ہو گئی ہے تو اس میں دم نہیں پڑے گی، لیکن یہ تو نہیں نا کہ آمدن جان چھڑا دے کہ چلو جی پیسے دو اور جاؤ چھٹی، السلام علیکم، تکلیف نہ کرنی پڑے، پھر حج پہ آنے کا کیا مقصد ہے؟ اچھا، اور تکلیف بھی کوئی نہیں ہے، مینا کے اندر بھی حکومت نے اعلیٰ سے اعلیٰ انتظام کیا ہے۔ آدمی اگر آپ کا 10 کا گروپ ہے، 20 کا، 2 آدمی چلے جائے وہاں جا کے ٹکٹ لے، اپنے سامنے ذبح کرائے آ جائے۔ اور جن کے نزدیک امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا آگے پیچھے بھی جائز ہے، وہ اگر بینک میں دیں گے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ کہتے جی کہ ممنوع اوقات جو ہیں، اگر ہم مدینہ منورہ میں ہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے ہو۔ فجر سے لے کر جب تک سورج نہ نکلے، عصر سے لے کر جب تک سورج ڈوب نہ جائے، یا سورج عین سر پہ کھڑا ہو، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں جو ائمہ حرمین الشریفین ہیں وہ قصر پڑھائیں گے اور 2 نمازیں بھی جمع فرمائیں گے۔ اور ویسے بھی یاد رکھیں کہ حاجی آپ تو غم نہ کریں، آپ تو مسافر ہیں، آپ نے تو ویسے ہی قصر پڑھنی ہے۔ یہ تو مشکل مسئلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو مکے میں رہنے والے ہیں، ان کے لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری نماز پڑھو گے تمہارا سفر نہیں ہے۔ باقی ائمہ دلیل دیتے ہیں کہ بھائی جب مینا، عرفات، مزدلفہ میں حضور پاک نے 2 رکعت پڑھی ہے، امام صاحب فرماتے ہیں جناب حضور مدینے پاک سے آئے تھے، تم بھی اگر مدینے سے آئے ہو 2 پڑھو، آپ تو مسافر تھے۔ تو بہرحال میرا مشورہ یہ ہے کہ جھگڑوں میں نہ پڑو،
اگر اللہ مسجدوں میں پہنچا دے تو جیسے امام پڑھائیں پڑھ لو، کوئی کفر اسلام کا جھگڑا نہیں ہے۔ اور اگر آپ وہاں نہیں پہنچے، اپنے خیموں میں ہیں، تو اپنے مسلک کے مطابق آپ کے علماء بھی ہوں گے، جماعتیں بھی ہوں گی، نمازیں پڑھانے والے بھی ہوں گے، آپ کیوں غم کرتے ہیں؟ بھائی انشاءاللہ دعا کرو کہ سپیکر کا انتظام یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ آپ حاجی ہیں، مسافر ہیں، دعا کریں گے اللہ انتظام کر دیں گے۔ اگر ایک آدمی نفلی حج کر رہا ہے اور وہ 8 تاریخ کو احرام باندھ کے نیت کر کے طواف کر کے صفا مروہ دوڑ لے تو 10 کو جب آئے گا طواف زیارت تو کرے گا لیکن صفا نہیں دوڑے گا۔ کر سکتا ہے، لیکن افضل وہی ہے کہ واپس آ کے طواف بھی کرو اور صفا مروہ بھی دوڑو۔ اچھا آج کل تو صفا مروہ دوڑنا امتحان ہی نہیں ہے، مشکل تو طواف میں ہے نا، تو طواف کرنے تو آپ آئیں گے، جب طواف ہو گیا صفا کی کیا تکلیف ہے؟ صفا تو اب 5 منزلہ ہے، آرام سے دوڑ سکتے ہیں آپ۔ کہتے ہیں کہ کسی بنا پر طواف زیارت نہیں کر سکا تو بیوی تو اس پہ حرام ہو گئی، اب دوسری شادی کر لے انشاءاللہ وہ بھی حرام ہوگی نا، کیونکہ طواف تو تم نے نہیں کیا، بیویوں کا کیا قصور ہے؟ اور تو پہلی ہو یا دوسری ہو تمہارا کام نہیں بنتا۔ اور دوسری بات صرف یہ نہیں کہ بیوی حرام ہوگی، حج بھی تو نہیں ہوگا جناب کا۔ آپ واپس آ کے طواف زیارت ادا کریں اور ایک اونٹ ذبح کریں۔ کہتے جی کہ آپ نے جو انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ کیا بتاؤں، میں سنا رہا ہوں، جیولر ہوں، کیا بتاؤں؟ انگوٹھی ہے، بنا کے کسی نے دے دی، میں نے پہن لی، مجھے تو خود بھی پتہ نہیں کہ کیا ہے۔ حج کے بارے میں تو یہ حج کی باتیں نہیں ہو رہی، اور کیا ہو رہا ہے؟ روزانہ حج کے مسائل بیان ہوتے ہیں، پتہ نہیں تم کہاں ہوتے ہو۔ اصل بات یہ ہے نا کہ جب توحید بیان کرو تو ضرب لگتی ہے نا، پھر اور تو بہانے نہیں ہو جی حج کی باتیں کیا کرے۔ حج تو اللہ کا کرو گے، جب عقیدہ نہیں ہوگا پھر ابو جہل کے حج کا اور مشرک کے حج کا کیا فرق ہے؟ پہلی بات تو عقیدہ ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہو، اور حج کا بھی کیا ہے؟ پہلی بات للہ علی الناس، جب اللہ ہی کے لیے نہیں ہے، اس میں ہے کہ مولا تو کرم فرما اور پیران پیر آپ بھی مہربانی کر کے اپنے مسافر کا خیال فرمائیں۔ اس سے بڑا کوئی شرک ہے دنیا میں؟ ملتزم پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں پیرا تیری مہربانی سے مکے پہنچ گیا ہوں ماشاءاللہ، یعنی یہاں بھی اس کو پیر نے پہنچایا، خدا نے نہیں پہنچایا۔ اور جو اور زیادہ عاشق ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو سرکار مدینے والے نے بلایا ہے، ماشاءاللہ خط لکھا ہے حضور نے آپ کو۔ بھئی عقل کرو، حضور جب حج پہ آئے ہیں آپ کو کس نے بلایا تھا؟ تو بلانے والا اللہ ہے، تم کون ہو؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، جو یہ کہے مجھے نبی نے بلایا تو قرآن کا مخالف ہے۔ اللہ نے حکم دیا ابراہیم کو کہ بلاؤ میرے بندوں کو حج کے لیے، تو حج پہ بلانے والا خدا ہے، عقل کرو۔ اصل بات یہی ہے کہ جب توحید ہو نا جی پھر ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہوتی اس کو ہے جس کو سفرا ہو، اس کو میٹھا اچھا نہیں لگتا نا۔ اگر زمین کو ہم ٹھیکے پہ دیں یا مستحجی پہ دیں بالکل جائز ہے، بلکہ افضل طریقہ یہی ہے کہ ٹھیکے پہ دے دیں۔ میں نے دوسرے عمرے میں کینچی سے بال کاٹے تھے، چوتھے حصے سے کچھ کم تھے، کوئی دم نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ صفا مروہ میں جو سب نشان ہیں، اگر ایک چکر میں آدمی دوڑنا بھول گیا، وہ دوڑنا تو ہے ہی نہیں، کیوں بھول گیا؟ کتنے کہا ہے کہ دوڑو؟
سبز پتھر یا سبز نشانی جہاں لگی ہے وہاں تیز تیز چلو، دوڑنا تو منع ہے۔ اگر عمرے کے بعد ہم نے احرام کھول دیا ہے، 1 مہینہ مثلا ہم نے مکے میں رہنا ہے، تو اس دوران میں میاں بیوی مل سکتے ہیں، جی مل سکتے ہیں، تو مکے میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں یہ کبوتر دیتے ہیں۔ کوئی خدا کا خوف کرو حاجیو، کیا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ بھائی آپ مکے میں ہیں، مدینے میں ہیں، آپ کی بیوی ہے، احرام میں پابند ہے نا، احرام ختم ہو گیا، پابندی ختم ہو گئی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی سے کہا، آپ طواف زیارت کر کے منا جا رہے تھے، آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ بھئی مجھے تو خواہش ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا میں آپ کی بیوی ہوں، حاضر ہوں، لیکن میں نے بال نہیں کاٹے ابھی تک۔ انہوں نے فرمایا یہ کون سا مشکل مسئلہ ہے، بال انہوں نے دانتوں سے کاٹ دیے۔ پھر اپنی بیوی سے ملے۔ کہتے جی کہ حرم کی گھڑیوں میں جو وقت لکھا ہے شروع کا، یہ سورج نکلنے کا وقت ہے، یہ نماز اشراق کا وقت نہیں ہے۔ اس ٹائم کے 20 منٹ کے بعد نماز اشراق کا وقت ہوتا ہے۔ ہر ایک وہی ایک دوسرے کو سمجھاؤ، لوگ غلطی سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ چاشت کی نماز جو ہے جب سورج زیادہ تیز ہو جائے زوال تک، کہتے کہ حاجی صاحبان نے گلے میں تصویر والے کارڈ لٹکائے ہوئے ہیں، نماز کی حالت میں جیب میں ڈال دیں، وہ نہ لٹکے رہے تاکہ تصویر کو سجدہ نہ ہو۔ حاجیوں کا فکر نہ کرو حضرت، یہ تو ڈول بھی بینک کا لے آئے ہیں، اس کو آگے رکھ کے نمازیں پڑھتے ہیں، اسی میں دم دم پیتے ہیں۔ اور یہ نہیں پتا آپ کو جو بینک نے ڈول لیے ہیں وہ سود کے پیسے دیے، تمہارے لیے حلال پیسہ الگ رکھا ہوا تھا۔ مسجد میں دنیاوی گفتگو کرنا بالکل ناجائز ہے۔ حضور پاک نے فرمایا ہے جو لوگ مسجد میں بیٹھ کے دنیاوی گفتگو کرتے ہیں ان کی نیکیاں ایسے گر جاتی ہیں جیسے تیز ہوا میں سوکھے درخت کے پتے گر جاتے ہیں۔ میری عمر 46 سال ہے، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، تو کالا نہ کریں، باقی کوئی رنگ لگا لیں، ڈارک براؤن لگا لیں، براؤن لگا لیں، اور کوئی رنگ لگا لیں۔ ایک عورت ہے، خاوند فوت ہو گیا ہے، کسی مرد سے خود حجاب قبول کر لے، نہ گواہ ہے نہ، بالکل نکاح نہیں ہوتا، یہ تو متع ہو گیا۔ بہرحال صفیں گول ہونی چاہیے، ہر بندے کا وجود کعبے کے اندر ہو، اور پہلی پھر دوسری صفیں پوری کریں، یہ نہیں کہ وہ ادھر کھڑا ہے وہ ادھر کھڑا ہے وہ ادھر کھڑا ہے۔ یہ نتیجہ ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر اختلاف ڈال دیا ہے۔ جہاں سے مسجد میں داخل ہوتے ہیں وہ مسجد کی حد ہے، ویسے تو سارا مکہ مسجد ہے، صفا مروہ بھی مسجد ہے۔ اگر کسی نے عمرے کے احرام کے بعد بال نہیں کٹوائے اور احرام کھول دیا، بال بھی کٹواؤ اور ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ کہتے ہیں کہ حتیم میں لوگ جو ہے مرد عورتیں مل کے نماز پڑھتے ہیں، اور بھئی نفل نماز میں اگر عورت دائیں بائیں ہو نماز ہو جاتی ہے، لیکن عورتوں کے ساتھ نہ کھڑا ہوا کریں۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کر لیا، تھکے ہوئے تھے، جا کے ہوٹل میں سو گئے،
بال صبح کو کٹائے ہیں لیکن کپڑے رات کو بدل لیے تھے، سلے ہوئے پہن لیے تھے تو دم پڑ گئی. کپڑے نہیں بدلے ہیں، احرام میں لیٹ گیا ہے، صبح کو بال کٹا کے کپڑے بدلے ہیں، پھر کوئی حرج نہیں. اپنے والد کا حج کرنے والا ہے، آپ مکے کے رہنے والے حج افراد کریں گے. جب آپ حج کی نیت کریں بس دل میں ہو یا اللہ یہ حج کا ثواب حج میرے ابے کے لیے، والد کے لیے ہے. میں پچھلے سال عرفات سے سورج ڈوبنے سے پہلے 1 گھنٹہ نکل آیا، ایک بکری دم پڑ گئی. جتنا دعوت کھانے جائیں تو عمرہ ضروری نہیں ہے. اگر عمرے کرنے کے بعد ایک دوسرے کے بال کاٹیں لیکن ٹک نہ لگائیں، سارے بال کاٹیں ورنہ دم پڑ جاتی ہے. آب زمزم پینے کے بعد جب صفا مروہ دوڑنے کے لیے جا رہے ہو تو حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ اکبر وللہ الحمد پھر جائیں. کہتے جی کہ کراچی میں فجر کی نماز کے بعد ایف ایم ریڈیو پر آپ کا بیان نشر ہوتا ہے، ان سے کہیں کہ وہ بلا ناغہ روزانہ کیا. مجھے تو پتہ ہی نہیں کون کرتے ہیں، میں کس کو کہوں، مجھے تو کوئی پتہ نہیں. آپ ان کو خط لکھ دیں یا ٹیلی فون کر دیں، میں تو نہیں جانتا. اگر ایک آدمی جدے سے آ رہا ہے، حج کرنا ہے، جدے سے احرام نہیں باندھا تو پھر مسجد عائشہ سے باندھے، حد حرم کے باہر سے باندھنا ہوگا. بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبے کی 11 دفعہ تعمیر ہوئی ہے. انشاءاللہ جب وقت آئے گا تقریروں میں سب بیان ہو جائے گا. اگر ایک آدمی نے احرام کھولا ہے 10-15 منٹ کے بعد حلق کرایا ہے، کوئی جرمانہ نہیں. میں نے صفا کے بجائے مروہ سے شروع کیا ہے، دم پڑ گئی. میں دوبارہ عمرہ کرنے گیا مسجد عائشہ سے اور وہاں سے نیت کی، احرام باندھا، شلوار اتارنا بھول گیا. ماشاءاللہ اب کیا علاج ہے جی آپ مجھے بتائیں. چادر جو باندھے اندھے ہو تمہیں شلوار نظر نہیں آ رہی. بہرحال اگر فوراً اتار دی ٹھیک، اگر سارے عمرے میں نہیں اتاری دم پڑ گئی. بہرحال اگر کسی نے دوائی کھا کے اپنا حیض کو روکا ہے لیکن نشان لگتے ہیں تو آپ 10 دن دیکھ لیں، اس کے بعد نشان لگتے رہیں، کچھ بھی ہو آپ اپنا طواف کریں، نماز پڑھیں، سب کچھ کریں. کیونکہ 10 دن سے زیادہ حیض نہیں ہوتا، 3 دن سے کم نہیں ہوتا اور 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتا. اگر 10 دن کے بعد بھی بلیڈنگ ہو رہی ہے مانا کوئی بیماری ہو گئی ہے، گڑبڑ ہو گئی ہے، ورنہ آپ حج کریں، نماز پڑھیں، سب کچھ کریں. کہتے جی کہ ہم سرکاری ڈیوٹی پہ آئے ہیں، ہمارا حج ہو جائے گا. انشاءاللہ حج ہو جائے گا. آپ کا کیا قصور ہے؟ آپ تو ڈیوٹی کر رہے ہیں، آپ حج بھی کریں. کہتے جی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ گیا تھا، جیرانہ سے ہم نے احرام باندھا، عمرے کی نیت کی، حرم میں آیا، میری بیوی مجھ سے الگ ہو گئی. پھر پہلے میں نے صفا مروہ دوڑ لی اور احرام کھول دیا، طواف ہی نہیں کیا تو عمرہ ہوا ہی نہیں. حضرت بیوی جو گم ہو گئی، خدا کے گھر کا طواف ہی بھول گیا.
اللہ کے بندے دوبارہ عمرہ کرو فوراً. ہم نے عمرے کا طواف کیا ہے، صفا مروہ کا سعی نہیں کیا، احرام کھول دیا، دم پڑ گئی. حالت احرام میں ہر وہ جوتا پہن سکتے ہیں جس سے ٹخنے ظاہر ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اوپر کی ہڈی بھی ظاہر ہو. حالت نماز میں ادھر ادھر دیکھنا بالکل ناجائز ہے. جب آدمی نظر ہٹاتا ہے تو اللہ کی نظر بھی ہٹ جاتی ہے. اگر احرام کی حالت میں چلنے میں عمرے میں ٹانگیں ملنے سے زخم ہو جائے، تیل لگانے بغیر خوشبو والا کوئی مسئلہ نہیں. زمزم کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے. میری بات داڑھی میں اور سر میں بال چر کی بیماری جو کچھ ہے آپ اس طرح پھروا دیں، جہاں نہیں ہے اللہ کی مرضی. اگر لیکوریا کی شکایت ہے، لیکوریا سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، وہ تو بیماری ہے. وہ کہتے ہاں البتہ افضل یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو تازہ کرے، نہ بھی کرے تو جائز ہے. لیکوریا تو بیماری ہے نا، یہ نہ مزی ہے، نہ یہ وضی ہے، نہ یہ شہوت سے گر رہی ہے، یہ تو بیماری ہے. ایک آدمی نے ابو ظبی سے عمرے کا احرام باندھ لیا، لیکن شلوار اتارنی بھول گیا، اوپر ہی اوپر چادر باندھ لی. جتنے میں حاجی نے یاد دلایا تو شلوار اتاری، تو 2-4 گھنٹے پہنی ہے تو 10-20 ریال خیرات کر دو. میری والدہ کی اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما. کہتے جی کہ لڑکیوں کو شادی کے موقع پر والدین جو جہیز دیتے ہیں اپنی خوشی سے دیں تو وہ حلال ہے، اگر لڑکے والے مطالبہ کر کے لیں تو وہ خالص حرام ہے. میرا نام رکھا تھا فرید عباس خان، تو اکیلا عباس رکھ لو بس کافی ہے. ہم تو 3 نام رکھتے ہیں نا کٹھے. جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں. جانے سے 2-3 دن پہلے طواف وداع نہیں ہوتا. ان یکون آخر العہد بالبیت، آخری دن جب جانا ہے طواف وداع کریں. مسجد عائشہ میں عمرہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. طواف زیارت جب ہم کپڑے پہن کے کریں گے تو رمل ہوگا نہیں ہوگا؟ مدینہ منورہ سے جب آنا ہے ہر حال میں احرام باندھنا ہے. مدینہ منورہ میقات ہے. نمازیوں کے آگے نہ گزرا کریں. حضرت علی بیت اللہ میں پیدا ہوئے تھے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کعبے میں پیدا ہوئے، لیکن کعبے سے مراد تو سارا حرم بھی ہو سکتا ہے. طواف قدوم کا معنی ہے جو حج افراد والے ہیں وہ آگے طواف قدوم کرتے ہیں. اگر شک ہو جائے کہ احتلام ہوا ہے لیکن کپڑوں پہ کوئی چیز نہیں ہے تو کوئی شک کا کچھ نہیں ہوتا.
کسی ایک امام کی تقلید کرنی ہوگی بالکل انشاءاللہ 2 کشتیوں پہ پاؤں رکھو گے تو جلدی ڈوب جاؤ گے. عصر کی نماز کے بعد طواف کیا ہے، افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھیں. اگر کسی نے پڑھ لی ہے تو کوئی حرج نہیں. کب ملوں کہاں ملیں گے میرے پاس